السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ محترم حضرات، آج کا میرا درس ہے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور بیہودہ مجلس میں جہاں بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، جہاں بیہودہ کام ہوتا ہے، وہاں سے مومن باعزت گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے متفق علیہ کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتا دوں؟ آپ نے یہ بات 3 بار کہا، اور پھر کہا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور وقول الزور۔ آپ نے کہا کہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات بولنا۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کو آپ بیان کر رہے تھے، بڑے گناہوں کی آپ نشاندہی کر رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھ جانے کے بعد بار بار اس بات کو دہرانے لگے کہ الا وشہادۃ الزور وقول الزور، کہ خبردار تم لوگ جھوٹی گواہی دینے سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار اس بات کو دہرائے کہ ہم سوچنے لگے کہ اے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ محترم حضرات، اس روایت سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے، جیسا کہ ابو داؤد 3599 کی حدیث ہے۔ خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم لوگ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات بولنے سے بچو۔ تو محترم حضرات،
اس روایت سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی معاملے کے عینی شاہد ہیں، ہم کسی معاملے کو جانتے ہیں، تو پھر گواہی چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم لوگ گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم لوگ گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہے۔ محترم حضرات، ان تمام دلیلوں سے معلوم ہوا کہ ہمیں جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے۔ جھوٹی گواہی اکبر الکبائر میں سے ہے، جھوٹی گواہی حرام ہے، اس لیے ہم کو جھوٹی گواہی دینے سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی معاملے کے گواہ ہیں اور ہمیں حقیقت کا علم ہے تو پھر سچائی کی گواہی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں سچائی کی گواہی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔